کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کیوں کیا تھا؟ زمین کے افق پر ہزاروں کہانیاں بکھری پڑی ہیں، مگر جو نور اللہ نے واقعہ یوسف علیہ السلام میں رکھ دیا ہے وہ کسی اور داستان کے حصے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ فرمایا۔ یہ قصہ محض زمانہ قدیم کی کوئی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی روح کے نہا خانوں میں اتر کر اسے جگانے والی، غفلت کے پردے چاک کرنے والی اور دلوں میں یقین کی شمع روشن کرنے والی ایک زندہ آیت ہے۔ ایک رات معصوم یوسف علیہ السلام کی آنکھوں پر نیند کا جادو اتر رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ روح نے وہ خواب دیکھا جو تاریخ انسانی کی سمت کو بدلنے والا تھا۔ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ وہ خواب تھا جس میں آسمان نے زمین کے ایک بچے پر اپنا نور انڈیلا اور اسے وہ مقام دکھایا جہاں قسمتیں جھک جایا کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام معصومیت سے لبریز دل کے ساتھ اپنے والد محترم کے پاس آئے۔ ان کی آواز میں چاندنی، ان کے چہرے میں نور اور لہجے میں وہ پاکیزگی تھی جو صرف انبیاء کے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچوں کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے خواب سنایا، مگر سنانے والا معصوم بچہ تھا اور سننے والا اللہ کا نبی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا اور ان کے چہرے پر 2 لہریں دوڑ گئیں۔ ایک خوشی کی لہر کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو عظمت دینے کا فیصلہ لکھ دیا ہے، اور دوسری خوف کی لہر کہ اس بچے کا دشمن کوئی بیرونی شخص نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس میں پوری کائنات کی حکمت سمٹی ہوئی تھی۔ یہاں سے ہمیں وہ سنہری اصول ملتا ہے جسے ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ اپنی ضرورتوں کو رازداری سے پورا کیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس زمین پر ہر نعمت حسد کی آنکھوں کا نشانہ بنتی ہے، یہاں تک کہ بھائیوں کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قریبی لوگ بھی جل اٹھتے ہیں۔ اس دنیا کی یہی فطرت ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو بندے کو اپنے اندر سے جلا دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ یہ وہ گندگی ہے جس نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کروایا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی پہلے ہی محسوس کرتے تھے کہ یوسف ان کے والد کے محبوب ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آسمان نے بھی یوسف کا انتخاب کر لیا ہے تو حسد کی چنگاری شعلہ بن جاتی۔ اس دنیا میں 2 لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، جو اپنی دعاؤں کو دل کے اندر رکھتے ہیں اور جو اپنے خوابوں کو اپنی پیشانی کی لکیر سمجھ کر چھپا کر رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز نظر بد کا شکار ہوتی ہے۔ ہر ترقی حسد کرنے والوں کو چبھتی ہے، ہر کامیابی کئی دلوں میں اندھیرے کو بھر دیتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص اپنا راز چھپا لے وہ اپنے اختیار کا مالک ہے، اور جو ظاہر کر دے وہ لوگوں کے ہاتھوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، سوچا تاریخ مٹ جائے گی، نام مٹ جائے گا، چہرہ گم ہو جائے گا، مگر اللہ کے فیصلے تو کچھ اور تھے۔ تو واقعہ یوسف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، لیکن اپنے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھو۔ رازوں کو لوگوں پر ظاہر کر دو گے تو منزل تک تو پہنچ جاؤ گے، لیکن راستے میں تمہاری طرح بھی یوسف علیہ السلام والے کنویں ضرور آئیں گے۔